السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو 28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہیں دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہو۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جلا وطن ہو جائے۔ 3 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب سے الگ ہونے کے لیے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا کہ ترکی کو تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمے کے فوراً بعد ہی کفار بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا۔ سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام دشمن طاقت خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھی؟ اس کا پتہ ایک واقعہ سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز آفیسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں پر سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کے خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے کیا خطرہ ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے مگر استنبول میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان 2 لفظوں یعنی خلافت اور جہاد سے کانپتے ہیں۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان 2 لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ مسلمانوں کا آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ وہ عظیم خلافت جس کی بنیاد ارطغرل غازی اور اس کے دلیر بیٹے عثمان غازی نے رکھا تھا، بالآخر 1924 میں ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ مقامات مقدسہ کفار کے قبضے میں چلے گئے۔ عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا۔ پاکستان دو لخت ہوا۔ افغانستان میں آتش پیشاب پھٹا۔ بابری مسجد نے چیخ و پکار کی۔ وادی کشمیر مسلمانوں کا قبرستان بن گیا۔ عراق کا عرق نکال دیا گیا۔ لبنان خون میں نہا گیا۔ شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ دوستو ضروری ہے مغرب کو دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لے اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد قلندر کے اس کہے کو سچ کر دکھائے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔